صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی مسجد کے اندر موجود تھے۔ عموماً دوپہر کا وقت آدمی گھر میں گزارتا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اخرجکما، اس دوپہر کے وقت میں تم دونوں کو کس چیز نے نکال دیا؟ تو دونوں فرمانے لگے الجوع، بھوک لگی ہوئی تھی، گھر میں کچھ کھانے کو موجود نہیں تھا، تو ہم آپ کی طرف آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا، میرا ایک صحابی ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اکثر دعوت دیا کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس آئیں، تو مجھے بھی بھوک لگی ہے، چلیں ادھر ہم چلتے ہیں۔ اس صحابی رسول کے گھر میں پہنچے، اس کا گھر اس کے باغ کے اندر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی، خوشی سے پھولا سمایا نہیں جا رہا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جلدی سے صحابہ کو بٹھایا اور کھجور سے پورے کا پورا کھجوروں کا گوشہ جو ہے وہ اتار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس میں سے جو پکی پکی کھجوریں تھیں وہ نکال کے کھاتے رہے۔ یہ ٹھنڈا پانی لے کر بھی آ گیا۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو بھی پیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، ابو بکر و عمر کو مخاطب کیا کہ سیر ہو گئے ہیں، سکون میسر ہو گیا ہے۔ فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ھذا النعیم الذی تسألون عنہم یوم القیامہ، آج تمہیں وہ نعمتیں عطا کی گئی ہیں جن کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور وہ 3 بڑی نعمتیں، ان میں سے سب سے پہلی فرمایا ظل بارد، ٹھنڈا سایہ آج آپ کو میسر آیا ہے، ورطب طیب، عمدہ تازہ کھجوریں آج آپ کو میسر آئی ہیں، وماء بارد، اور اللہ خالق کائنات نے تمہیں ٹھنڈا پانی پلایا ہے۔ ان تینوں نعمتوں کا تعلق موجودہ وقت یعنی موسم گرما کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ پوری دنیا کا جو نظام ہے، راتوں کا آنا جانا ہے، فرمایا اس میں ہم نے عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے ہم نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ ہمیں اللہ کے حکم سے 4 موسم میسر آتے ہیں، اور ان میں سے 2 بڑے موسم جن کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق، یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سردی اور گرمی ہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ خالق کائنات نے عقل والے، نصیحت پکڑنے والے لوگوں کے لیے اس میں نصیحت رکھی ہے۔ یہ موسم کا تبدیل ہو جانا، رات کا آنا، دن کا آنا، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ بے فائدہ ہی ہم نے ہر چیز بنا دی؟ ہر چیز کے اندر اللہ خالق کائنات نے نصیحت میرے اور آپ کے لیے رکھی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، یہ موسم گرما اور سرما کا آنا کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں فکر آخرت، آخرت کی طلب اور تڑپ، آخرت کے معاملات سمجھانے اور سلجھانے کے لیے اللہ خالق کائنات موسموں کی تبدیلی کرتے ہیں۔ جیسے صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت، رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، اشتکت النار الی ربی، آگ نے اپنے رب کے ساتھ شکایت کی اور کہا، اکلی بعدی بعدا، میرا بعض حصہ بعض کو کھاتا جا رہا ہے۔
میں اپنے آپ سے تنگ آ چکی ہوں، اتنی زیادہ حبس اور اتنے معاملات میرے اندر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، اللہ نے اس کو سال میں 2 سانس لینے کی اجازت دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو تم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ گرمی پاتے ہو، یہ گرمی جہنم کے سانس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ جس کا سانس اور بھاپ، اس کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ہم 2-4 منٹ روڈ پر کھڑے نہیں ہو سکتے، اور ہم نے اپنی اس زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے اے سی کا انتظام کیا، گاڑیوں میں اے سی کا سسٹم آیا، اور پھر بھی ہم پریشان ہیں، جی گرمی بہت ہے۔ کیا سوچا ہے کہ یہ وہ جہنم جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خالق کائنات نے جہنم کی آگ کا 69واں حصہ 70 حصوں میں سے اس کے 70 حصے کیے، 69 حصے اللہ خالق کائنات نے اپنے پاس رکھے، اور میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی اس ایک حصے کو بھی میرے رب نے کئی مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر اس دنیا کے اندر میرے اور آپ کے فائدہ کے لیے بھیجا ہے۔ اس جہنم کی آگ کی تپش کتنی ہوگی جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تپش والی ہے، اور اس کا ایک سانس میرے آپ کے اور اس دنیا کے رہنے والوں کا جینا محال کر دیتا ہے۔ دنیا میں اس تپش سے بچنے کے لیے میں نے اور آپ نے جتنی بھی سہولیات لے سکتے تھے لینے کی کوشش کی ہے، کیا کل قیامت کے دن یا جہنم سے بچنے کے لیے، اس کی تپش کے لیے بھی ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ سب سے پہلا موسم گرما آتے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، فکر دلاتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ خالق کائنات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اصحاب الشمال، ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کہ یہ جہنمی لوگ کل قیامت کے دن دھویں کے اندر ہوں گے، تپش کے اندر ہوں گے، لا بارد ولا کریم، ان کے لیے کوئی ٹھنڈک، کوئی آسانی نہیں ہوگی، ان کا جینا وہاں محال ہو جائے گا۔ آج ہم سے ہزاروں کلومیٹر یہ دور سورج، ہم کہتے ہیں آگ برسا رہا ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تدنی الشمس، یہ سورج زمین کے اتنا قریب آ جائے گا کمقدار میلن، جیسے اس زمین اور اس سورج کے درمیان صرف 1 میل کی مسافت رہ جائے گی۔ یہ زمین تانبے کی طرح تپنے لگ جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گرمی کی شدت اور حدت کی وجہ سے اللہ خالق کائنات بندوں کو اس کے اعمال کے سبب جو ہے وہ پسینہ دیں گے۔ بعض لوگ ان کے اعمال بڑے اچھے ہوں گے، ان کو اللہ خالق کائنات اپنے عرش کے سائے میں لے جائیں گے، وہ اس تپش سے، گرمی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ بعض لوگ ان کے اچھے اعمال، لیکن وہ ان خوش نصیبوں میں شامل نہیں ہو سکے کہ ان کو سایہ ملے، ان کی ایڑیوں تک ان کو پسینہ آئے گا، ان کے پاؤں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض کے گھٹنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض کی کمر تک پسینہ ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بد نصیبوں کو اللہ خالق کائنات پسینے کی لگام ڈال دیں گے، یعنی وہ اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ آپ ذرا تصور کریں، یہ ہلکا سا پسینہ ہمیں آ جائے، 2 منٹ کے لیے لائٹ بند ہو جائے، اور ہماری حالت اور کیفیت کیا بن جاتی ہے۔ ہم نے تو متبادل انتظام کیا ہوا ہے، جنریٹر کا، یو پی ایس کا، اللہ نہ کرے وہ خراب ہے تو ہم پورا ہفتہ یہ لوگوں کو سناتے ہیں آج رات بڑی مشکل گزری ہے۔ یہ ایک رات کی بات ہے،
ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جس دن اللہ خالق کائنات موت کو ایک مینڈے کی شکل میں ذبح کر کے کہہ دیں گے آج کے بعد تمہارے لیے نہ جینے کا حق ہے اور نہ تمہیں مرنے دیا جائے گا، وہ زندگی ہماری کیسے گزرے گی اس کی بھی کبھی فکر کی ہے؟ یہ گرمیاں ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں۔ اس کے لیے ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ باقی دنیاوی طور پر موسم گرما کے چند ایک اہم مسائل ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھیں۔ سب سے پہلا اہم ترین مسئلہ، موسم گرما آتے ہی ہمارے ہاں باریک لباس کا استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے لباس کی کوئی قید نہیں لگائی، آپ کو اختیار ہے، آپ شلوار قمیض پہنے، لنگی پہنے، پینٹ شرٹ پہنے، ٹروزر پہنے، ہر لباس آپ پہن سکتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ نے 2 شرطیں اہم ترین لگائی ہیں۔ نمبر 1، اس قدر باریک نہ ہو کہ وہ اس کے ذریعے انسان کا جو سطر ہے وہ ظاہر ہو رہا ہو، اس قدر باریک نہ ہو، اور اسی طرح چست و چوبند نہ ہو، اس قدر تنگ نہ ہو کہ انسان کے سطر کے اعضاء اس سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خصوصاً عورتوں کے مسئلہ میں اس چیز کو ذکر کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 میری امت کے افراد اور جماعتیں ایسی ہیں، لم اراہما، میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ ان میں سے ایک ظالم حکمران اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاسیات عاریات ممیلات مائلات، کپڑے پہننے کے باوجود ان کا سطر ظاہر ہو رہا ہوگا۔ گرمی ہے، آج جو ہے وہ چہرے کا پردہ یا سطر کو چھپانا یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ کیوں؟ بھئی گرمی بڑی ہے۔ اللہ خالق کائنات کہتے ہیں یہ بہانہ نبی کے دور میں منافقوں نے بھی لگایا تھا، کہتے تھے وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، گرمی ہے باہر نہ نکلنا، جہاد پہ نہ جانا۔ اے پیغمبر قل، آپ ان سے کہہ دیجئے نارو جہنم اشد حرا، یہ دنیا کی آگ اور دنیا کی تپش کی بات کرتے ہو، پھر کل قیامت کے دن جہنم کی آگ، اس کی گرمی بہت سخت ہے۔ اگر آج میری بہن اور بیٹی کے دل کو کچھ ہوتا ہے، بہانہ ہے پردہ کرتے ہوئے، جی میرا سانس گھٹتا ہے، اس وقت کو یاد کریں جب 5 کپڑوں میں لپیٹ کر اس زمین کے اندر جو ہے سردی اور گرمی کے موسم کا خیال کیے بغیر تنہا چھوڑ کے آ جانا ہے۔ پھر اگر رب نے اس دن پوچھ لیا نارو جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی آج بڑی سخت ہے، اس کے بچاؤ کے لیے کیا کیا ہے؟ تربیت کو مد نظر رکھیں اور اس طلب اور تڑپ کو مد نظر رکھیں۔ اس لیے ایسے بہانے اللہ نے ان کا جواب 1400 سال پہلے دے دیا ہے کہ بھئی یہ گرمی کا بہانہ، یہ سردی کے بہانے، ان سے اپنے آپ کو نکال لیں، شریعت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں۔ اسی طرح گرمی کے موسم میں بعض احباب وہ ایسا لباس جو سونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مساجد میں بھی انہی لباس، اور اسی طرح جو مثال کے طور پہ شارٹ نکر ہے جو آپ کے گھٹنے سے اوپر ہے، اسی کو پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نے خصوصی طور پر خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد فرمایا مسجد میں آتے ہوئے زینت کو لازم پکڑیں، نماز پڑھتے ہوئے زینت کو لازم پکڑیں، اور زینت میں سب سے پہلی چیز لباس ہے، اور لباس میں سب سے پہلی چیز سطر کی حفاظت ہے۔ سطر کی حفاظت کریں، ایسا لباس پہنے، گرمی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن سطر کی حفاظت یہ لازم اور ضروری ہے۔ جو انسان اپنے سطر کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر اسی وجہ سے انسان کو ہوتا ہے، جو سطر کے معاملے میں جو ہے ڈھیلا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے سطر کی خوب حفاظت کریں۔ اسی طرح عام کپڑے جو ہے کام کاج والے، پسینہ آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا
جمعے کا دن تھا، تو مسجد نبوی میں پسینے کی کچھ بدبو آئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لو غسلتم، اگر تم غسل کر کے آتے تو پھر کتنا ہی اچھا ہوتا۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان الملائکۃ تتعظی، اے لوگو فرشتوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے مما یتعظی الانسان، جن چیزوں سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جب پسینے سے خود کو بدبو محسوس ہوتی ہے، دوسرے نمازیوں کو محسوس ہوتی ہے، تو فرشتوں کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہم ان اللہ کے فرشتوں کے محبوب بننے کی بجائے مبغوض بنتے جائیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے غسل کے اہتمام کا حکم دیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، ہر بالی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور غسل کرے، اور اس کے لیے جمعے کے دن کا اہتمام۔ خوشبو لگانے کا حکم دیا ہے۔ ان ساری چیزوں کا زیادہ تر تعلق، یعنی گرمیوں میں ان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ مسجد میں بھی، عام دیگر مقامات پر بھی اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، سطر کو ڈھانپنے والے کپڑے جو ہیں ان کا استعمال کریں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں اور ذکر کی اس موسم گرما کی مناسبت سے، کیونکہ موسم کی تبدیلی صحت کی تبدیلی پر مؤثر ہوتی ہے۔ تو ایک بخار، گرمیوں کے اندر جو بخار ہوتا ہے، اس کا سب سے بہترین علاج غسل کرنا ہے۔ پٹیاں کریں ٹھنڈے پانی کی اور غسل کریں۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمى من فیہ جہنم، یہ بخار جہنم کی بھاپ سے آتا ہے، فابردوها بالماء، اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کر دو۔ بلکہ بعض جو ڈاکٹر ہیں وہ تو کہتے ہیں سردیوں کا جو بخار ہے اس کے وقت بھی پٹیاں جو ہیں کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ اور سبب، ایک میرے دوست ہیں، ان سے جب میں نے یہ حدیث ذکر کی تو انہوں نے کہا قاری صاحب بات ایسے ہے کہ بخار کی عمومی طور پر دو صورتیں ہوتی ہیں، یا نمونیا ہوگا جو سردی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کمر توڑ جو گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کمر توڑ یا گردن توڑ جو بخار ہے اس کا علاج نہیں ہے، نمونیا کا علاج پھر بھی موجود ہے۔ اگر آپ سردیوں میں بھی پٹیاں کرتے ہیں تو کم از کم بچے کو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ بخار بگڑے گا تو نمونیا ہو جائے گا، لیکن گردن توڑ بخار سے یہ بچہ بچ جائے گا۔ تو میں اس دن حیران ہوا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کی صداقت سے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ، اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔ تو صرف غسل ہی نہیں کرتے رہنا، نبی علیہ السلام نے جس جگہ تجاویز دی ہیں وہاں دعا کا حکم بھی دیا ہے، علاج بھی کروانا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے کہ اس کو آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے، اس کے اوپر پانی بہانا ہے۔ اور جس آدمی کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کو مستقل بخار رہتا ہے، وہ انسان کسی چلتی نہر میں جس طرف سے پانی آ رہا ہے وہاں 7 دن فجر کی نماز کے بعد داخل ہو جائے، جس طرف پانی آتا ہے اس طرف اپنا رخ کر لے، 7 دن عمل یہ کرے سورج نکلنے تک، اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو مستقل بخار ہے اس کا یہ علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا ہے۔ دوسری چیز، بیماری گرمی کی وجہ سے پھوڑے اور پھنسی کا بن جانا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا بہترین جو علاج ہے وہ 2 تجویز کیے۔ ایک تو اصل مہندی مل جائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام زخم کا علاج اس کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے اور سردیوں میں اس کا استعمال سر کے لیے، پاؤں کے لیے لوگ بہت شوق سے پہلے کیا کرتے تھے اور اس کے بڑے فوائد تھے۔ اور دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، جیسے آپ نے اس کا علاج کروانا ہے ساتھ میں یہ دم بھی کرنا ہے، بسم اللہ تربت ورسینا بریقت بعدنا یشفى سقیمونا باذن ربنا، یہ پڑھ کر آپ کے منہ میں جو لعاب جمع ہوتا ہے اس کو آپ لیں، ہلکی سی مٹی لیں صاف، ان دونوں کو مکس کر کے اس کے اوپر لگا دیں، اللہ کے فضل سے یہ زخم، یہ پھوڑا پھنسی جو ہے یہ درست ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمیں چند ایک اہم معاملات سمجھائے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاث، 3 لعنت والی چیزوں سے بچو، اور وہ ہے نمبر 1 الموارد، فرمایا کہ
جہاں لوگ وارد ہوتے ہیں، یعنی بیٹھک مجلس کی جگہ، یہاں پر گندگی ڈالنا۔ عام سردی کے موسم میں یہ زیادہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن گرمیوں کے موسم میں یہ چیز بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ پبلک پوائنٹ پر آپ گند ڈالتے ہیں تو یہ عمل آپ کی لعنت کا آپ کو مستحق بنا دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار کوئی غلیظ آدمی تھا جو یہاں بیٹھا ہے، پان کھایا، تھوک وہاں دیا، وہاں پیشاب کر دیا۔ اب کوئی آدمی گرمی میں باہر آیا ہے، پبلک پوائنٹ پہ سایہ لینا چاہتا ہے، اس کو وہاں بیٹھنے کو بجائے تعفن اور بدبو جو ہے وہ چڑھ رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ جان بوجھ کر اپنے نامہ اعمال میں لعنتیں جمع کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کا آپ نے خصوصی خیال کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا پھلدار درخت کے نیچے پیشاب نہیں کرنا، پخانہ نہیں کرنا، گندگی نہیں ڈالنی، کیونکہ وہاں بھی لوگ سایہ لیں گے، کھانا کھائیں گے، گندگی ہوگی تو ان کو تکلیف ہوگی، اس کی وجہ سے بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ لعنت۔ اور تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس جگہ لوگ پانی لینے جاتے ہیں، آج کل فلٹریشن پوائنٹ پہ جو ہے عموماً دیکھا گیا ہے بعض لوگ اتنے غلیظ ہوتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر تھوکتے ہیں، ناک کی ریڑھ پھینکتے ہیں۔ عقل ہی نہیں ہے کہ یار صاف ستھرا پانی لینے کے لیے لوگ اسپیشل گھر سے آئے ہیں اور ساری گندگی وہاں ڈالتے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو لعنتی عمل قرار دیا ہے۔ ان دنوں ان جگہوں پر رش زیادہ ہوتا ہے، اس لیے آپ احباب نے ان چیزوں کا خاص خیال کرنا ہے۔ پھر اس موسم میں مکھیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، اور ایک روایت میں فی اناء احدکم، جب تمہارے پینے میں یا کھانے میں مکھی گر جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فلیغمسہ، آپ نے اس کو ڈبونا ہے، پھینکنا نہیں ہے اس چیز کو۔ ایک ہے کہ آپ کے پاس وافر چیز ہے، آپ دل نہیں مان رہا تو کوئی بات نہیں، حلالً طیبہ کے تحت چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے وہ چیز استعمال کرنی ہے تو اس کو آپ مکھی کو اچھے طریقے سے اس کے اندر ڈبوئیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے جو دو پر ہیں، ایک پر کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے اور دوسرے پر کے اندر اللہ نے بیماری رکھی ہے، اور حدیث میں آتا ہے فرمایا اپنے اس پر کے ذریعے یہ گرتی ہے جس کے اندر بیماری ہوتی ہے، تو جب آپ ڈبو کر اس کو نکال دیں گے تو پھر اس کی جو بیماری اور شفا وہ دونوں مکس ہو جائیں گے اور یہ کھانا آپ کے لیے مضر نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک چیزیں اس مسئلہ میں ہماری اس کی یہ رہنمائی کی ہے۔ اللہ خالق کائنات ہمیں موسم گرما کی مناسبت سے یہ شرعی جو معاملات ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے موسم گرما کے حوالہ سے چند ایک گزارشات کی ہیں۔ موسم کی تبدیلی یہ ہماری نصیحت اور اسبق کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور گرما موسم جو ہے اس کی مناسبت سے ہمیں جہنم کی یاد دلائی جاتی ہے۔ اس میں جو کرنے والے کام ہیں، اپنے سطر کی حفاظت کریں، اچھے لباس کا اہتمام کریں، غسل کا اہتمام کریں، اور خوشبو کا استعمال اس مہینے میں ان دنوں کے اندر ضرور کریں۔ موسم کی تبدیلی کی پیش نظر بخار ہے تو بچوں کو ہے، خود ہے، غسل کریں یا ٹھنڈے پانی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ پٹیاں کریں۔ پھوڑے پھنسی ہیں اس کے لیے دعا یاد کریں، جہاں آپ نے دیگر علاج کروانا ہے بسم اللہ تربت ورزینا بریقت بعدنا یشفا سقیمنا باذن ربنا، اس دعا کے ساتھ ان کا علاج کریں۔ اسی طرح پبلک پوائنٹ پر گندگی نہیں ڈالنی، پیشاب نہیں کرنا، بول و براز نہیں کرنا، فلٹریشن جو پلانٹ کی جو جگہ ہے پانی وہاں پر گندگی نہیں ڈالنی، ان کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جو جگہ لوگوں کے بیٹھنے کی ہے اس کا خصوصی طور پر صفائی کا خیال کرنا۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہاں ڈسٹ بن لگی ہوئی ہے چیز پھینکنے کے لیے، لیکن اس قدر ہٹ دھرم ہوتے ہیں کہ کھا کر چیز استعمال، بوتل پی ہے تو وہاں پھینک دی، چیز استعمال کی ہے، یہ گڈیریاں لی ہیں تو وہیں ان کا جو ہے وہ کچرا پھینک دیا ہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ اس کو قطعاً پسند نہیں کرتی۔ اسی طرح پانی کے اندر یا برتن کے اندر مکھی گر جائے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ نجس نہیں ہے، لیکن اس مکھی کو آپ نے مکمل ڈبو کر پھر باہر نکالنا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں حسن سلوک، پانی کا اہتمام کرنا ہے۔ جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا فی کلی کابدن رطب اجر، ہر جگر کو، ہر پیٹ کے اندر کوئی چیز پہنچانے کا اللہ نے اجر رکھا ہوا ہے۔
اس لیے جیسے یہ لوگ عام سوشل میسج کرتے ہیں گھروں کے اوپر چھتوں پر انتظام کر دیں پانی کا یا دیگر مقامات پر، تو یہ کرنا درست ہے، انشاءاللہ اس پہ آپ کو اجر ملے گا۔ ایک بڑا مسئلہ یہ موسم، اس موسم میں نئے پھل بہت زیادہ آتے ہیں، آپ کو پتہ نا، آم، آلو بخارا، آڑو، خوبانی اور انگور ابھی بڑے آنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا جب نیا پھل آتا تو آپ اس کو منگوا کر پہلے دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی مدینہ و ساعینہ و فی ثمرینہ، اور پھر نبی علیہ السلام کسی چھوٹے بچے کو بلاتے تو آپ اس کو وہ پھل دیتے کہ یہ سب سے پہلا پھل وہ کھائے۔ موسم کے جتنے پھل ہیں یہ ضرور کھانے چاہیے، بے شک آپ تھوڑے تھوڑے کھائیں، ضرور کھانے چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ نیا پھل گھر میں لا کر اس دعا کریں اور پھر گھر کا جو سب سے چھوٹا بچہ ہے اس کو سب سے پہلے کھلائیں۔ اللہ خالق کائنات ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔